ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ. آج کی کلاس میں جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے یہودیوں کا قلعہ کما. قلعہ کما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا. فریضہ رسالت کا مدنی دور، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور ادھر دین کی تبلیغ و اشاعت کا جو فریضہ جاری تھا، اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کن کن مصائب کو فیس کرنا پڑا، وہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم اس ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یہودیوں کی مخالفت، کہ کس طرح یہودی جو تھے انہوں نے طائف اور قریش کے بعد یہودیت مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے یہودی اہل مدینہ کے، جو اہل مدینہ بھی تھے، انہوں نے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کی. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک. پیج نمبر 108 کے اوپر بالکل سیکنڈ یہ دیکھیں، پیج نمبر 108 پہ جہاں پہ ہمارا پچھلا ٹاپک ختم ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے یہودیوں کا قلعہ کما. یہودی کی جمع ہے یہودیوں. یہودی وہ ہوتا ہے جو مذہب یہودیت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بڑا پیغمبر مانتے ہیں، اور یہ ان کی جو مقدس کتاب ہے توریت، یہ اس کو ماننے والے ہیں. اور ان کو اس چیز کا علم بھی تھا کہ توریت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور دین اسلام کے غلبے کا ذکر بھی تھا، لیکن انہوں نے مذہب کو صرف ایک سودا بازی اور سودے کا سامان بنا دیا اور بہت سا رد و بدل کر کے کتاب کے اندر اس حقیقت سے منہ موڑنے کی کوشش کی. یہود مدینہ، یعنی مدینہ کے اندر جو یہودی اکثریت تھی، یہود مدینہ نے معاہدہ امن کے باوجود مسلمانوں سے غداری کی تھی، اسی لیے ان کی سرکوبی نہایت ضروری تھی. سرکوبی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا یا سختی سے قابو پانا، کسی کام پر، کسی عمل پر یا کسی بھی گروہ پر. تو اب یعنی کہ یہودیوں کو روکنا بہت ضروری ہو گیا تھا، ان کے اوپر سختی کرنا ضروری ہو گیا تھا. 2 ہجری سے 4 ہجری تک ان کے خلاف جو لڑائیاں لڑی گئیں وہ غزوات، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں، پچھلی کلاسز میں بتایا تھا کہ غزوہ وہ ہوتی ہے، وہ جنگیں ہوتی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی. ایسی جنگیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا ان کو غزوات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ غزوات بنو نصیر، بنو کنیکا اور بنو قریظہ کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ تینوں قبیلے ہیں جن میں غدار یہودیوں کو قتل یا جلا وطن کر دیا گیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط اور ان کے قلعوں کو مسمار کر دیا گیا. مسمار کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ توڑ دینا، ختم کر دینا، گرا دینا، تاکہ ان کی مکاریوں اور عیاریوں کا خاتمہ ہو جائے. آخرکار غزوہ خیبر کے بعد ان کی سیاسی قوت بھی ختم ہو گئی، یعنی ان کی جو سیاسی قوت، ایسی طاقت جس کا تعلق حکومت سے ہو، سیاست سے ہو، ان کی وہ بھی جو سیاسی اجارہ داری تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے اسلام کے خلاف عرب کی متحدہ جنگ. اب متحدہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونا. عرب کی متحدہ جنگ یعنی اس میں قریش قبیلہ، طائف کے لوگ اور جتنے بھی مشرکین مکہ تھے اور بڑے بڑے قبائل تھے جو اسلام کے خلاف تھے، ان سب نے مل کے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. 5 ہجری میں قبائل قریش، یعنی قریش کے قبیلے کنانہ، غطفان، اسد اور کئی دوسرے قبائل نے متحد ہو کر مدینے پر حملہ کیا. متحد کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو کر. مسلمانوں نے مدینے کے گرد خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا اور محصور ہو گئے. اب خندق کا مطلب ہوتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی دفاع کے لیے کوئی کھائی کھودنا. ٹھیک ہے، زمین کے اندر گہری کھائی کھودنا. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، غزوات ہوا کرتے تھے، تو اس وقت مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین کے اندر ایک گہری کھائی کھودتے تھے تاکہ دشمن کے وار سے اور اس کے حملے سے بچ سکیں. اس کو کہتے ہیں خندق. اب شہر کا دفاع کہتے ہیں حفاظت کرنے کو. اور محصور ہو گئے یعنی گھیرے میں آ گئے. مسلمانوں نے مدینے کے گرد خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا اور محصور ہو گئے. اس لائن کا مطلب ہو گیا کہ جو شہر والے تھے یعنی جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندق بنائی، یعنی گہری کھائی کھودی، لیکن پھر بھی دشمن نے انہیں گھیرے میں لے لیا.
یہ محاصرہ اس قدر شدید تھا، یعنی یہ گھیرا، دشمنوں کا جو گھیراؤ تھا وہ اس قدر شدید تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر 3 دن تک فاقے گزر گئے، یعنی کہ 3 دن تک ان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو مجبور ہو کر بھاگ جانا پڑا۔ اس جنگ کا نام غزوہ خندق یا احزاب ہے۔ اس جنگ میں شکست سے قریش کی متحدہ قوت کا زور ٹوٹا اور بہت سے قبائل جو قریش کے زیر اثر تھے مسلمان ہو گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو فتح دی، یعنی کہ جب وہ جیت گئے، تو پھر بہت سے قبائل قریش کے ایسے تھے جو دشمنان اسلام تھے، لیکن جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جیت دیکھی اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھا، تو انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔